شاہ کہتے تھے نہ تم اشک بہانا زینب، دیکھیں جناب مولا حسین کے بین ہیں، وصیتیں ہیں، نماز شب کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں مولا حسین. کتنی پیاری ہے نماز شب مولا حسین کو. شاہ کہتے تھے نہ تم اشک بہانا زینب، شکوے رنج کبھی لاپ نہ لانا زینب. شاہ کہتے تھے نہ تم، ہائے یاد رکھنا شب کی نمازوں میں بہن کسی لمحے بھی مجھے بھول نہ جانا زینب، کسی لمحے بھی مجھے بھول نہ جانا زینب. سنیں غربت سنیں. ہائے فاتحہ سے غریب شیر کا دینا پہلے، ہائے شام کی راہ میں تم پانی جو پانا زینب، شام کی راہ میں تم پانی جو پانا زینب. ہائے شام غربت میں لائی خیم جلائے، جس دم جلتے خیمے سے بھتیجے کو بچانا زینب، جلتے خیمے سے بھتیجے کو بچانا زینب. بالکل آخری شعر، قیامت کا شعر سنیں. کہ شب میں گر یاد کرے بالی سکینہ مجھ کو، شب میں گر یاد کرے بالی سکینہ مجھ کو، میری بچی کو گلے جیسے لگانا زینب، میری بچی کو گلے جیسے لگانا زینب. شاہ کہتے تھے نہ تم جب زخم کھا کے بنتے علی کے پسر گرے، جب
زخم کھا کے بنت علی کے پسر گرے دونوں شہید ایک جگہ خون میں تر گرے بسمل سے خاک پر اٹھے ادھر گرے گل پڑ گیا کہ خاک پہ وہ سیما پر گرے گل پڑ گیا کہ خاک پہ وہ سیما پر گرے بچوں کے ہوش عالم غرش میں بجانا تھے پر ننھے ننھے ہاتھوں سے قبضے جدا پر ننھے ننھے ہاتھوں سے قبضے جدا حضرت سے عرض کی علی اکبر نے دوڑ کر مارے گئے حضور پھوپھی جان کے پسر رنگ اڑ گیا حسین کا سنتے ہی یہ خبر فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر فرمائے ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا گھر ہم رہ گئے بڑھاپے میں آنسو بہانے کو عباس آؤ بچوں کے لاشیں اٹھا عباس آؤ بچوں کی لاشیں اٹھانے کہہ کے ننگے پاؤں چلے شاہ زیوقانے ضیا اٹھا اٹھا کے لگے روکنے اکبر نے تیغ میان سے لی بہر کاردار پڑھ کر پکارے حضرت عباس نامدار پڑھ کر پکارے حضرت عباس نامدار شیروں کے منہ پہ آتے ہو کیا بے شرور ہو بس خیر ہے اسی میں کہ ہٹ جاؤ دور بس خیر ہے اسی میں کہ ہٹ جاؤ دور گونجا جو شیر خوف سے پسپا ہوئے ریتی پہ لوٹتے نظر آئے وہ میں ریتی پہ لوٹتے نظر آئے وہ میں لاشوں کے گرد پھر کے پکارے امام اے بھانجو ہم آتے ہیں تم کو خبر نہیں بھانجو ہم آتے ہیں تم کو خبر نہیں جھک جاؤ ہاتھ باندھ کے تسلیم کے لیے شیرو اٹھو حسین کی تعظیم کے شیرو اٹھو حسین کی تعظیم کے بازو ہلا کے اون کا اکبر نے دی صدا بھیا پکارتے ہیں شہنشاہ کربلا چھوٹے کو لے کے گود میں عباس نے کہا بیٹا حسین روتے ہیں چوکو تو ایک ذرا بیٹا حسین روتے ہیں چوکو تو ایک ذرا کیوں تیوریاں بدلتے ہو منہ موڑ موڑ کے باتیں کرو حضور سے ہاتھوں کو جوڑ کے باتیں کرو حضور سے ہاتھوں کو جوڑ دونوں نے ہاتھ چھاتی پہ رکھے یہ
رخصت ہے ماموں جان چلے اب جہاں سے روتی ہے نانی جان سرانے بدر دادا گلے لگاتے ہیں شفقت سے دم دادا گلے لگاتے ہیں شفقت سے دم کیا عزت حضور کے صدقے سے پائی ہے نانی بہشت سے ہمیں لینے کو آئی نانی بہشت سے ہمیں لینے کو آئی فرمایا شین ماں کو بھی دیتے ہو کچھ پیا رو کر کہا کہ دائے دل اور تحفے سلام پوچھے جو ہم کو والدہ آسماں کہہ دیجئے کہ مر گئے وہ باوفا کہہ دیجئے کہ مر گئے وہ باوفا غلام بیٹی سخی کی آپ ہے امداد کیجئے روحوں کو دودھ بخش کے دل شاد کیجئے روحوں کو دودھ بخش کے دل شاد کیجئے جب زخم کھا کے بنتے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ احیاء امرنا صلوات بر محمد عزیزان ایمان، امام حسین کے ماتمدار جناب زہرا کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے والے افراد تشریف فرما ہے۔ فلسفے میں ایک شے بولی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا علیکم السلام فلسفے میں 4 وجود ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کتبی وجود، ایک ہوتا ہے لفظی وجود، ایک ہوتا ہے ذہنی وجود، اور ایک ہوتا ہے حقیقی وجود۔ اور جو آپ گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں صادق آل محمد چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو حیات دیتا ہے۔ مولا کیسے حیات دیں؟ کہا یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، ہمارے علوم خود سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ ایسا کر رہے ہو تو ہمارے امر کو حیات دے رہو۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اس لیے کہ جب لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن سمجھ میں آئے گا، ہمارے کلام کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی تو لوگ ہماری اتباع کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی کلام کسی کو سنانے کے لائق ہے تو وہ یا تو قرآن صامت ہے یا تو قرآن ناطق ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اصول حیات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے قرآن صامت کے دروازے پر قرآن صامت تو بتا اصول حیات کیا ہے، اس نے آواز دی ہم تھیوری ہیں، اہل بیت پریکٹیکل ہیں، ہم مسئلے بتاتے ہیں، اہل بیت اسے انجام کر کے دکھاتے ہیں۔ اب آئیے فلسفے میں ہر شے کا چار وجود ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قرآن کا بھی چار وجود ہوگا، کتبی وجود، لفظی وجود، ذہنی وجود اور حقیقی وجود۔ یہ جو دو دفتیوں کے درمیان قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، یہ قرآن کا کتبی وجود ہے، اسے لکھا گیا ہے، یہ لکھا ہوا قرآن کا وجود ہے جو دو دفتیوں کے درمیان ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ لفظی وجود کیا ہے؟ اب کوئی قاری قرآن اسی قرآن کو کھولے اور پڑھنا شروع کر دے تو وہ لفظ اس کی زبان سے جاری ہونے لگیں تو یہ جو الفاظ زبان پر آ رہے ہیں یہ قرآن کا لفظی وجود ہے۔ قرآن کا ذہنی وجود کیا ہے؟ کہا اب کوئی انسان اسی قرآن کو حفظ کر لے اور اس کے ذہن میں یہ قرآن اتر جائے تو یہ قرآن کا ذہنی وجود ہے۔ لیکن اب تو سوال باقی رہ گیا، پھر بتائیے قرآن کا حقیقی وجود کہاں ہے؟ بھائی قرآن کا کتبی وجود ہے، قرآن کا لفظی وجود ہے، قرآن کا ذہنی وجود ہے، قرآن کا حقیقی وجود کہاں ہے؟ بھائی میں بھی ہوں تو میرا بھی فلسفہ میں چار وجود ہے، کتبی وجود، لفظی وجود، ذہنی وجود اور حقیقی وجود۔ آپ انصاف سے بتائیے کیا میرے کتبی وجود سے ملس ہو جائے گی؟ اگر صرف پوسٹر پر لکھ دیا جائے مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ گوپال پوری مجلس کو خطاب کریں گے تو کیا اس کتبی وجود سے ملس ہو جائے گی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا لفظی وجود بھی آ جائے تو کیا اس سے ملس ہو جائے گی؟ کسی انسان نے پوسٹر کو دیکھا اور پڑھا میرا نام کہ آج کی مجلس کو مولانا صاحب خطاب فرمائیں گے تو میرا نام اس کی زبان پر آیا، یہ میرا لفظی وجود ہوا، بتائیں کیا اس سے مجلس مکمل ہو جائے گی؟ لیکن کوئی شخص ہمیں دیکھ چکا تھا، لیکن جیسے اس نے نام پوسٹر پر دیکھا فوراً میرا وجود اس کے ذہن میں آ گیا، تو آپ انصاف سے بتائیے کیا میرے ذہن میں اس وجود کے آنے سے مجلس مکمل ہو جائے گی؟ کہا نہیں مولانا صاحب یہ تینوں وجود تو ہیں آپ کے، لیکن مجلس تبھی مکمل ہوگی جب آپ کا چوتھا وجود منبر پر حقیقت میں سامنے آئے اور آ کر کے آپ مجلس کو خطاب کریں۔ توجہ عزیزان ایمان، اب جملہ آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ جب تک کہ حقیقی وجود میرا منبر پر نہ آئے اور میں آ کر مجلس کو خطاب نہ کروں، میرا جسم اور میرے اعضاء و جوارح کا حق ادا نہیں ہو سکتا، میرا حقیقی وجود حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب عزیزان ایمان، فلسفے میں قرآن کا چار وجود، دو دفتیوں کے درمیان قرآن کا کتبی وجود، زبان پر جو قرآن وہ لفظی وجود، ذہنوں میں قرآن وہ ہے ذہنی وجود۔ پھر بتائیے قرآن کا حقیقی وجود کہاں ہے؟ تو سلام کیجئے حسین ابن علی کو۔ حسین نے نوک نیزہ سے سرتن سے جدا ہونے کے بعد تلاوت قرآن کر کے بتایا ہم قرآن کا حقیقی وجود ہے، ہم قرآن کا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ حسین نے نوک نیزہ سے تلاوت کر کے بتایا دیکھو ہم قرآن کا حقیقی وجود ہیں۔ عزیزان ایمان، جس کا حقیقی وجود تھا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بھی حقیقی وجود رکھتے ہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک سر تن میں موجود ہو تبھی تک انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی تب بھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دیکھو قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہیں، ہم قرآن کا حقیقی وجود ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ چند وجہیں ہیں جس کی وجہ سے حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت کی۔ اس کی ایک وجہ وہ کیا ہے؟ حسین نے نوک نیزہ پر
سر تن سے جدا ہونے کے بعد تلاوت حق کر کے تاریخ کے قلم فروختہ مورخوں کو یہ جواب دیا ہے جنہوں نے کہا معاذ اللہ نعوذ باللہ رسول خدا کو ہذیان ہو گیا تھا، رسول خدا کو ہذیان ہو گیا تھا۔ نواسے نے سر تن سے جدا ہونے کے بعد نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے ان کے رخسار پر تماچا مارا ہے۔ یاد رکھو جب شہادت نواسے کے دماغ پر اثر نہیں کرتی تو ہلکا سا بخار نانا کے دماغ پر کیا اثر کرتا؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ حسین نے تلاوت حق کر کے تاریخ کے قلم فروختہ مورخوں کو جواب دیا ہے۔ لہذا دو چیزیں، ایک ہے قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اطہار پریکٹیکل ہے۔ آئیے میں کل کی گفتگو سے متصل ہو جاؤں۔ یا علی آپ بتائیے کس پر بھروسہ کیا جائے؟ بھائی بھائی پر بھروسہ کرے، دوست دوست پہ بھروسہ کرے، باپ بیٹے پہ بھروسہ کرے، بیٹا باپ پر بھروسہ کرے؟ علی آواز دیں گے نہیں۔ اگر کوئی بھروسہ کرنے والی ذات ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اگر بھروسہ کرنا ہے تو اپنے پروردگار پر کرو۔ سورہ توبہ اس کی آخری آیت اللہ اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے فَإِن تَوَلُّوا، اے میرے نبی گھبرانا نہیں، اگر ساری دنیا تمہیں پیٹھ دکھا دے، ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، فقل، تو دنیا والوں سے کہہ دو حسبی اللہ، ہمارے لیے ہمارا خدا کافی ہے۔ اللہ اکبر، روایت نہیں جو غلط ہو جائے، قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری آیت۔ ساری دنیا تمہیں پشت دکھا دے، پیٹھ دکھا دے، تم سے رخ موڑ لے، تو فقل، اے میرے نبی کہہ دینا حسبی اللہ، ہمارے لیے ہمارا پروردگار کافی ہے، اور مجھ کو اپنے پروردگار پر بھروسہ ہے، مجھ کو اپنے پروردگار پر بھروسہ ہے۔ آپ دعائیں پڑھئے، صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے، بزرگان موجود ہیں جن کی تاریخ پر نظر ہے۔ یہ دعائیں فقط دعائیں نہیں بلکہ علم کا خزانہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ویسی نظر اور بصیرت ہونی چاہیے انہیں سمجھنے کے لیے۔ اور یقین جانیے یہ مذہب تشیع کا امتیاز ہے کہ چند چیزیں ہمارے پاس ایسی موجود ہیں جو دوسرے مذاہب کے پاس موجود نہیں ہیں۔ مثلا نہج البلاغہ، یہ ایسا کلام ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ دعائے صحیفہ سجادیہ، یہ ایسا مجموعہ ہے دعاؤں کا جو ہمارے پاس موجود ہے، غیروں کے پاس موجود نہیں۔ کیا ہے عزیزان ایمان؟ فقط دعا نہیں بلکہ علم کا سمندر پوشیدہ ہے۔ اپنوں کی بات چھوڑیے، جو غیر بھی ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ میں نام لے لوں، ہنری کاربن مسیحی ہے، فرانس کا رہنے والا ہے، اکثر ایران آتا تھا، علامہ طباطبائی کے ساتھ مناظرہ ہوتا تھا اس کا۔ تو ایک دن علامہ طباطبائی صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ تم تو مسیحی ہو، تمہارے دین میں پروردگار کو بلانے کے لیے دو ہی لفظ ہیں، یا خدا کہا جاتا ہے یا اب کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی چیز تمہیں پروردگار سے اپنے مانگنی ہو یا طلب کرنی ہو یا کوئی غلطی ہو جائے اور استغفار کرنا ہو تو کیسے اپنے پروردگار سے بات کرتے ہو، کیسے اپنے پروردگار کو بلاتے ہو؟ دیکھیں غیر ہے، مسیح ہے، ہنری کاربن فرانس کا رہنے والا ہے، لیکن جیسے ہی علامہ طباطبائی صاحب نے یہ سوال اس سے کیا تو وہ کہتا ہے سنیے، جب ایسی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی صحیفہ سجادیہ کا سہارا لیا کرتے ہیں، ہم بھی صحیفہ سجادیہ کو پڑھا کرتے ہیں۔ یہ تو مسیحی ہے لیکن اقرار کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جناب طنطاوی صاحب اہل سنت کے بزرگ عالم دین، الازہر یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میں جن کا نام درج تھا عزیزان ایمان، جناب طنطاوی صاحب، جب آیت اللہ مراشی نجفی نے ایک نسخہ صحیفہ سجادیہ کا ان کی خدمت میں اواخر عمر میں بھیجا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضور بہت دیر میں یہ مجموعہ ہم تک پہنچا ہے، اگر اور پہلے پہنچتا تو میں اس سے اور فیض حاصل کر سکتا تھا۔ آپ دیکھیں غیر ہیں لیکن پہچان رہے ہیں۔ آپ پڑھئے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام کی دعا پڑھئے۔ آج سائنس ترقی کر رہا ہے، یقین جانیے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سرچ کیا، نہیں، سرچ آپ نے نہیں کیا ہے، آپ نے ریسرچ کیا ہے۔
یہ بتا کے گئے ہیں ہمارے معصومین، سکھا کے گئے ہیں. تم نے پڑھا ہے اور چھپا دیا ہے، بتایا نہیں ہے کہ کون ہے جو اس علم کا حقیقی وارث ہے. آپ دعا پڑھیے، اس میں ایک دعا ہے جس میں پروردگار کی حمد ہے. امام دعا کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں سبحانک تعلم وزن السماوات والارضین. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو آسمانوں کے وزن کو بھی جانتی ہے، جو زمین کے وزن کو بھی جانتی ہے. 1400 سال پہلے امام اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھو آسمان کا بھی وزن ہے، زمین کا بھی وزن ہے، اسے تولا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد سے کہتے ہیں سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو سورج کے وزن کو بھی جانتی ہے، جو چاند کے وزن کو بھی جانتی ہے. سبحانک تعلم وزن النور والظلمہ. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو روشنی کے وزن کو بھی جانتی ہے، جو اندھیرے کے وزن کو بھی جانتی ہے. آج سائنس نے اس بات کی تائید کر دی کہ یہ جو روشنی ہے اس کا بھی وزن ہوتا ہے، یہ جو اندھیرا ہے اس کا بھی وزن ہوتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے دعائے صحیفہ سجادیہ میں امام بیان فرما رہے ہیں. پھر کہتے ہیں سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو سائے کے وزن کو بھی جانتی ہے، جو ہوا کے وزن کو بھی جانتی ہے. میں نے اتنے جملے دعا کے آپ کو سنائے ہیں، یہ مقدمہ تھا. لیکن دیکھیے اللہ پر توکل کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ پر اعتماد کیا ہے. اب وہ جملہ آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. مولا کہتے ہیں سبحانکا تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو مچھلیوں کی سانسوں کی آواز کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، مچھلیوں کی آواز نہیں، مچھلیوں کی آواز نہیں، سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو مچھلیوں کی سانسوں کو سمندروں کی گہرائیوں سے سنتا ہے. اللہ اکبر. امام یہ جملہ کہہ کے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ خدا جو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کی سانسوں سے غافل نہیں، وہ اپنے بندوں کو کیسے بھول سکتا؟ صلوات پڑھ لے محمد والا. سبحانک جزاک اللہ. محمد آل محمد صلوات. سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو مچھلیوں کی سانسوں کی آواز کو سمندروں کی گہرائیوں سے سنتا ہے. سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ آیت نمبر 24. اللہ جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون. موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس. انہ طغیٰ، اس لیے کہ وہ طغیان کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں. جناب موسیٰ نے عرض کی معبود اس کی حیثیت تو خود بتا دے، اس کے محل کو زمیندوز کر دے، خود پتا چل جائے گا کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، رازق کون ہے، مرزوق کون ہے، ساجد کون ہے، مسجود کون ہے. جیسے موسیٰ نے عرض کی تو ایک مرتبہ حکم خدا ہوا موسیٰ جاؤ فرعون کے دروازے پر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. اب جناب موسیٰ جب فرعون کے دروازے پر آئے تو محل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. کہا موسیٰ میں کیا کروں، میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں، میں ابھی اس کی حیثیت بتا دوں، لیکن میں رحمان اور رحیم ہوں، لہذا یہ میرا رحم اس کے شامل حال ہے، لہذا میں بھی چاہوں تو اس کی حیثیت بتا سکتا ہوں. جاؤ فرعون کی بارگاہ میں ہدایت کرو، جاؤ جا کر اسے راہ راست کی طرف بلاؤ. کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ آج کے زمانے میں اگر آپ کے شہر کا کوئی حاکم ہو، کہا جائے کہ جائیے اسے نصیحت کیجئے، اسے سمجھائیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کس کے اندر کی مجال ہے کہ جائے گا؟ ہر انسان کو اپنی زندگی پسند ہے، بھائی 2 روٹی سکون سے کھا رہے ہیں، یہی تو ہر انسان چاہتا ہے. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. موسیٰ ہیں صاحب کتاب، صاحب شریعت، اولو العزم نبی. موسیٰ جائیے. اب موسیٰ نکلے گھر سے، لیکن دل میں خیال آیا کہ میں تو جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. میں تو جا رہا ہوں
میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ خدا ہے، ارادوں کی زبان جانتا ہے، انسان کے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ موسیٰ چل ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ حکم ہوا، موسیٰ ٹھہر جاؤ۔ موسیٰ رک گئے، کہا دیکھو سامنے کیا ہے؟ کہا خدایا پتھر ہے۔ کہا موسیٰ عصا ماریے۔ موسیٰ نے عصا مارا، پتھر شکافتہ ہوا۔ کہا موسیٰ دیکھیے اب کیا ہے؟ کہا پتھر کے اندر پتھر ہے۔ کہا موسیٰ پھر عصا مارو۔ موسیٰ نے پھر عصا مارا۔ کہا موسیٰ آپ دیکھیے اب کیا ہے؟ کہا خدایا پھر پتھر ہے، پتھر کے اندر پھر پتھر ہے۔ کہا موسیٰ پھر عصا مارو۔ موسیٰ نے پھر عصا مارا، پتھر شکافتہ ہوا۔ کہا موسیٰ اب دیکھو کیا ہے؟ اب جب موسیٰ نے غور سے دیکھا تو دیکھا چھوٹا سا کیڑا پتھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی غذا نوش فرما رہا ہے۔ نہیں معلوم آپ کہاں تک پہنچے، چھوٹا سا کیڑا پتھر کے اندر بیٹھا ہوا اپنی غذا نوش فرما رہا۔ اب اس کے بعد کا جملہ سنیے تو وجد میں آئیے گا۔ کہا موسیٰ کیا دیکھا؟ کہا خدایا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو پتھر کے اندر بیٹھ کر اپنی غذا کھا رہا ہے۔ کہا موسیٰ ذرا کان اس کے قریب لے جاؤ، دیکھو وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ پڑھ رہا ہے، وہ کچھ ذکر کر رہا ہے۔ جناب موسیٰ جھکے اپنے کان کو اس کے قریب لے گئے۔ اب جو سنا تو کیا سنا؟ وہ کیڑا فصیح ہو بلیغ زبان میں خدا کی تسبیح و تحلیل کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا سبحانہ من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو مجھے یہاں بھی دیکھ رہی ہے، جو مجھے یہاں سے بھی سن رہی ہے، جو مجھے یہاں بھی یاد رکھے ہے، فراموش نہیں کرتی ہے۔ موسیٰ کو سمجھ میں آیا معبود کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ کہا موسیٰ جب میں پتھر کے اندر اس کیڑے سے غافل نہیں تو تمہارے گھر والوں سے کیسے غافل ہو سکتا؟ صلوات پڑھ لے محمد وآلہ۔ اے موسیٰ جب میں پتھر کے اندر اس کیڑے سے غافل نہیں تو پھر میں تمہارے گھر والوں کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ دیکھیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے من اوتیا ثلاثہ لم یمنع ثلاثہ، جسے تین چیزیں ملی ہوں وہ تین چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ مولا کیا کہا؟ من اوتے الدعا اوتے الاجابہ، جس کے پاس دعا ہو وہ اجابت سے محروم نہیں ہوتا۔ اگر دعا مانگ رہا ہے تو ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جب اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے مولا کریم نے کیا کہا کہ پروردگار کے دروازے کو مسلسل دیر تک کھٹکھٹاتے رہو، مایوس نہ ہو، کھٹکھٹاتے رہو، اس لیے کہ ناممکن ہے کسی صاحب خانہ کے دروازے کو دیر تک کھٹکھٹایا جائے اور صاحب خانہ اپنے دروازے کو نہ کھولے۔ تم اس یقین کے ساتھ خدا کے دروازے پر دستک دیتے رہو، ایک نہ ایک دن تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ من اوتے شکر اوتے زیادہ، جسے شکر کی نعمت ملی ہو وہ زیادتی سے محروم نہیں ہوتا۔ پڑھیے ارشاد ہو رہا ہے قرآن سورہ ابراہیم، لئن شکرتم، ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، if you are grateful I will give you more، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ من اوتے شکر اوتے زیادہ، جس کے پاس شکر موجود ہے وہ زیادتی سے محروم نہیں ہو سکتا۔ من اوتے توکل اوتے الکفایہ، جس کے پاس توکل موجود ہو وہ کفایت سے محروم نہیں ہوتا۔ جس کے پاس توکل ہے پھر اس کا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے، نبی اکرم پہنچے ہیں معراج، عرش کی بلندی پر، حبیب اور محبوب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی تک تو وسیلہ جبریل کا ہے، اتنا قریب آئے ہیں اور حبیب اور محبوب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی ہیں، عالم علم لدنی ہے،
لہٰذا جب اتنے قریب آئے ہیں تو سوچا کہ لاؤ آج پوچھ لیا جائے اپنے چاہنے والے سے کہ تجھے کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے نا؟ بالکل قریب آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو سوچا کہ لاؤ پوچھ لے آج کہ سب سے زیادہ پسند عمل کون سا ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی نے دست ادب جوڑا، خدایا آج میں اتنا نزدیک آیا ہوں، اتنا قریب آیا ہوں تیرے، تو میرا ایک سوال ہے، جواب دے دے، تیرے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جواب قدرت آیا، اے میرے نبی، لیسا شیئن اندی افضل من التوکل علیہ، اے میرے نبی میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مجھ پر بھروسہ کیا جائے، مجھ پر توکل کیا جائے۔ شب معراج کا پیغام ہے، نبی نے سن لیا، خدا کا شکریہ ادا کیا، واپس زمین پر آ گئے۔ یا نبی اللہ صرف سن لیا یا عمل بھی کیا آپ نے؟ کہا یہ وہ ہیں جو پہلے عمل کرتے ہیں بعد میں دعوت دیتے ہیں۔ ہو سکتا مولانا حیدر عباس صاحب منبر پر آنے کے بعد پہلے دعوت دیں اور بعد میں عمل کریں، لیکن ہمارا نبی وہ ہے جس کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، جو پہلے عمل کرتا ہے بعد میں دعوت دیتا ہے۔ یا نبی اللہ آپ نے عمل کیا، تاریخ پڑھیے تو آپ کو ملے گا۔ جب نبی غطفان کی لڑائی کے بعد بنی سالبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جب اس کے قلعے کے قریب پہنچے اور جو ان کا سردار تھا اس کا نام تاریخ میں لکھا گیا دؤسور، کیا نام تھا؟ دؤسور۔ جیسے ہی اسے خبر ملی کہ نبی لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ جا کر کے اپنے قلعے میں چھپ گیا۔ دیکھیے مائک تو ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن آپ کی سماج ساتھ دے گی، میں کوشش کرتا رہوں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ دی جان ایمان، آپ کی یہی توجہ درکار ہے، مائک سے کوئی مطلب نہیں ہے، باتیں پہنچنی چاہیے۔ لہٰذا دؤسور قلعے میں جا کر چھپ گیا۔ نبی کو پتا چلا، نبی نے اپنے لشکر والوں کو ایک جگہ روکا اور لشکر والوں سے کچھ دور جا کر وہ لباس جو نبی کے تن پر تھے وہ کیا گیلے ہو گئے تھے، نبی نے اسے اتار کے کچھ درخت پر ڈال دیا، کہا وہ سوکھ جائے، اور نبی وہیں پر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ کسی مخبر نے جا کر دؤسور کو خبر دی کہ دؤسور موقع بہت اچھا ہے، لشکر والے دور ہیں اور مصطفیٰ تنہا آرام کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ تلوار لے کر قریب میں جا اور انہیں قتل کر دے۔ دؤسور کی بھی بات سمجھ میں آ گئی، دؤسور نے آہستہ سے تلوار نکالی اور دبے قدموں کے ساتھ نبی کے قریب پہنچا اور سینے پر سوار ہو گیا۔ اب جب نبی نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ جسے مارنے آئے تھے وہی ان کے سینے پر سوار ہے۔ ایک مرتبہ دؤسور کہتا ہے، اے مصطفیٰ اب بتاؤ کہ ہمیں تم سے کون بچائے گا؟ اگر یہ صورت ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم تو یہی کہیں گے حضور آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، آپ چھوڑ دیں گے تو بچ جائیں گے، آپ مار دیں گے تو مر جائیں گے۔ لیکن سامنے ہے نبی، شب معراج کا سبق بھی یاد ہے کہ اے میرے نبی سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مجھ پر بھروسہ کیا جائے۔ تو جیسے ہی دشمن نے پوچھا کہ بتائیے آپ کو ہم سے کون بچائے گا؟ اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو آپ کا سر تن سے جدا کر سکتا ہوں۔ نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، سن، جو تلوار پر بھروسہ کرے وہ اور ہوتا ہے، جو اپنے خدا پر بھروسہ کرے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ نبی نے آواز دی، سن، تجھے مجھ کو میرا خدا بچائے گا، تجھ سے مجھ کو میرا خدا بچائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد، دم دھیما ہو گیا۔ ایک اور مل جل کر صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ مجھ کو تجھ سے میرا خدا بچائے گا، مجھ کو تجھ سے میرا خدا بچائے گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہنا تھا تو حبیب کو محبوب کی ادا اتنی پسند آئی، اے میرے نبی جب تم نے میرے جملے کی لاج رکھی ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مجھ پر توکل کیا جائے، تو پھر تو صحیح، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل
जाइए जाकर नबी की हिफाजत कीजिए। जिब्रील आए, आकर दो सूर के सीने पर वार किया, दो सूर दूर गिरा, उसकी तलवार दूर गिरी। अब नबी तेजी से दौड़े, दौड़कर तलवार को उठाया और उसके सीने पर सवार हो गए, उसके सीने पर सवार हो गए। और सवार होके कहते हैं, ये बता अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा। जो सवाल था वही सवाल दोहरा दिया, लेकिन दुश्मन था, लेकिन नबी को खूब पहचानता था। मुस्कुरा के कहता है, अय मुस्तफ़ा, मुझको तुमसे तुम्हारा करम बचा लेगा, मुझको तुमसे तुम्हारा करम बचा लेगा। नबी उसके सीने से उतर गए, दो सूर ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। माइक नहीं काम कर रहा ना यहाँ पे, माइक एकदम नहीं काम कर रहा। एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो दीजा नहीं माना, अगर भरोसा करने वाली जात है तो वह परवरदिगार की जात है। अल्लाह पर भरोसा किया जाए, अल्लाह पर एतमाद किया जाए। और जब इंसान खुदा पर भरोसा करता है तो फिर वो हक बोलने में डरता नहीं है, हक बोलता है। क़ुलिल हक़ इन कान फ़ीहि हलाकुक फ़इन्न फ़ीहि नजातुक। हमेशा हक कहो, चाहे उसमें तुम्हारी हलाकत ही क्यों ना हो। जिसे तुम हलाकत समझ रहे हो उसी में तुम्हारी निजात पोशीदा है। हक बोलो हमेशा, हक कहो हमेशा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पर भरोसा है। हक कहेंगे खुदा हमारा साथ देगा। लेकिन मेरा पढ़ना भी आसान है, आपका सुनना भी आसान है, लेकिन अमल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है मौलाना हैदर अब्बास साहब भी अमल की मंजिल में पाए से बात में इनके लफ्ज़ आ जाए कि जहाँ पर मुखालिफ का दरबार हो और वहाँ पर इंसान हक गोई से काम ले, अल्लाह पर तवक्कुल करके, ये बड़ा ही सख्त मरहला है। लेकिन जिसका तवक्कुल जितना होता है खुदा पर, वो उतना ही हक गोई से काम लेता है। आप तारीख पढ़िए, जनाबे सुलेमान नबी अल्लाह कौन है? का वादिये नमल से गुजर रहे हैं, चींटियों से मुलाकात हुई। कुरान क्या कह रहा है? जब गुफ्तगू हुई, चींटी को हाथ पे लिया और गुफ्तगू की, तो फतबस्समा ज़ाहिकन, तो जनाबे सुलेमान नबी अल्लाह मुस्कुराए। इंसान जो ही नहीं मुस्कुराता है, जब कोई बात होती है तभी मुस्कुराता है। कभी मौका मिला तो पूरी तारीख पढ़ूंगा सुलेमान नबी अल्लाह की, लेकिन इशारा दे रहा हूँ। एक मरतबा चूंटी ने जनाबे सुलेमान से पूछा, ए सुलेमान ये बताइए, आप अफजल हैं कि आपके बाबा अफजल हैं? तो कहा मेरे बाबा अफजल हैं, जनाबे दाऊद, उनका मर्तबा मुझसे अफजल है, वो मेरे बाप हैं, हम उनके बेटा हैं। तो कहा फिर ये बताइए कि आपके नाम में जनाबे दाऊद के नाम से एक हर्फ ज्यादा क्यों है? आप देखिए छोटी सी मखलूक है, लेकिन जनाबे सुलेमान से पूछ रही है कि बताइए आपके नाम में जनाबे दाऊद से एक हर्फ ज्यादा क्यों है? जनाबे सुलेमान ने कहा मुझे इल्म नहीं है, तुम बताओ। कहा इसलिए कि आपके बाबा ने, उनको एक जख्म हो गया था और उन्होंने वुद नाम की बूटी से अपना इलाज किया था, इसीलिए वो दाऊद कहलाए, उनका नाम दाऊद पड़ा। और आपका नाम सुलेमान, एक हर्फ उनके नाम से आपके अंदर ज़्यादा है। जनाब सुलेमान नबी अल्लाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, इतनी छोटी सी मखलूक और इतना इल्म रखती। देखिए परवरदिगार चाहे नबी क्यों ना हो, हर किसी को मुकम्मल चीज़ का इल्म अता नहीं करता, कहीं ना कहीं काट लेता है। कहा क्यों? ताकि इंसान के अंदर तकब्बुर ना पैदा हो जाए, घमंड ना आ जाए। आप देखें सुलेमान के पास कितनी बड़ी हुकूमत थी, चरिंद पे, परिंद पे, जिन्नातों पे, इंसानों पे, सब पे हुकूमत थी। लेकिन जमीन पर पानी कहाँ है इसका इल्म सुलेमान को नहीं होता था। जब हवा में उड़ते थे सुलेमान को इल्म नहीं होता था जमीन पे पानी का, इसका इल्म हुदहुद के पास था। हुदहुद ही बताता था कि जमीन पर पानी कहाँ है। अब समझ में आया जब हुदहुद गायब हो गया तो सुलेमान को इतनी फिक्र क्यों लाहक थी कि हुदहुद कहाँ गया। अगर प्यास का एहसास हुआ तो जमीन पर पानी का पता कौन बताएगा। इसलिए रिवायत के जुमले छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, हुदहुद बुलंदी से जमीन पर पानी को वैसे ही देख लेता है जैसे हम शीशे के बर्तन में रोगन को दूर से देखकर पहचान लिया करते हैं। हुदहुद बुलंदी से जमीन पर पानी को ऐसे ही देख लेता है जैसे हम शीशे के बर्तन में दूर से रोगन को देखकर पहचान लिया करते हैं।
تو جیسے ہی امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو بیٹھنے والے امام کی بس میں ایک سے ایک تھے. کہا مولا جب اس کی آنکھیں اتنی تیز ہے کہ اتنی بلندی سے زمین پر پانی دیکھ لیتا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ وہ زمین پر جال کیوں نہیں دیکھ پاتا؟ پھر پھنس کیسے جاتا ہے؟ جال میں کیسے آ جاتا ہے؟ شکاری کا نشانہ کیسے بن جاتا ہے؟ اب دیکھیں عزیزان ایمان، یہیں سے اسی جواب سے ہماری زندگی کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. انسان سے بتائیے صدقہ نکال کر نکلے تھے، ساری احتیاط برتی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارا نقصان ہو گیا. یہ نقصان کیسے ہو گیا؟ ساری تدابیریں احتیاط برتی تھی، ساری تدابیریں اختیار کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارا نقصان کیسے ہو گیا؟ یہی جواب جو دوں گا جو امام نے دیا ہے اسی میں ہمارے بھی اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا سن، حدود کی آنکھ اتنی تیز ہے کہ وہ زمین پر پانی کو ایسے ہی دیکھ لیتا ہے جیسے ہم شیشے کے برتن میں روغن کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے ہیں. کہا مولا پھر وہ جال میں کیسے پھنس جاتا ہے؟ آواز دی سن، اس وقت اس کے قضاء و قدر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ جال میں پھنس جائے تو خدا اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. خدا اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا. اب سمجھ میں آیا؟ ساری تیاریاں ہوں لیکن پھر بھی اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ قضاء و قدر الہی ہے. خدا اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے، آزمائش کرنا چاہتا ہے. لہذا بات کہیں اور نہ چلی جائے عزیزان ایمان. جناب سلیمان نبی اللہ، چرند پرند حیوانات سب پر ان کی حکومت ہے. ان کی حکومت میں ایک پرندہ اور جانور ایسا تھا جس کا نام ہے خفاش. خفاش کہتے ہیں عربی اور فارسی میں چمگادڑ کو. اور جتنے بھی پرندے تھے اور چرند تھے وہ سب کے سب خفاش کو بڑا ذلیل سمجھتے تھے، بڑا حقیر سمجھتے تھے. جناب سلیمان علیہ السلام اسی طاق میں تھے کہ کوئی موقع ایسا ملے اور جہاں پر میں خفاش کا تعارف کرا سکوں. اس لیے دیکھیے کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا آپ کی نگاہ میں چھوٹا ہو، خدا کی نگاہ میں بہت ہی بڑا ہو سکتا ہے آپ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو دیکھا ایک کیڑا ان کے چہرے پہ چل رہا ہے، ایک کیڑا ان کے چہرے پہ چل رہا ہے. جناب موسیٰ نے دیکھ کے کہا خدا اس کو کس لیے پیدا کیا ہے، اس کو کس لیے بنایا، میرے چہرے کے اوپر چل رہا ہے. جواب قدرت آیا موسیٰ پتا ہے جو بات تم کہہ رہے ہو جب تک تم سو رہے تھے یہ تمہارا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا ہے. لہذا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن سب حقیر سمجھتے تھے. جناب سلیمان کو انتظار تھا اسی بات کا. اب تاریخ کے جملے کہ جناب سلیمان کی بس میں 4 لوگوں کے فیصلے آئے. وہ کون کون؟ پہلا فیصلہ سورج کا، دوسرا فیصلہ پانی کا، تیسرا فیصلہ ہوا کا اور چوتھا فیصلہ سانپ کا. یہ 4 افراد اپنا اپنا مسئلہ لے کر سلیمان نبی اللہ کی خدمت میں. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، تو فیصلہ کرنا پڑے گا. سورج نے کہا یا نبی اللہ آپ حاکم ہیں، آپ کو اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہت پروردگار نے دی ہے، میرے حق میں ایک دعا کر دیجئے کہ پروردگار مجھے ایک مستقل مقام دے دے، مشرق اور مغرب اور مشرق کرتا رہتا ہوں. ایک مستقل جگہ دے دے، میں وہیں پہ رہوں اور وہیں پہ ہماری زندگی تمام ہوتی رہے. جناب سلیمان نے کہا سبحان اللہ. اس کے بعد سے پانی آگے بڑھا. یا نبی اللہ میری بھی ایک گزارش ہے، پروردگار سے کہیے کہ ہمیں ایک مقام دے دے. کبھی کہتا ہے جنگل میں جا کے برسو، کبھی کہتا ہے خشکی میں جا کے برسو، کبھی کہتا ہے تری میں جا کے برسو. لہذا کہیے ایک مقام دے دے، میں وہیں پہ رہوں، وہیں پہ برسوں، وہیں پہ میری زندگی تمام ہو جائے. ہوا آئی. یا نبی اللہ میری بھی ایک گزارش ہے، پروردگار سے کر دیجیے. کہا کیا گزارش ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ کہیے کہ مجھے بھی ایک رفتار دے دے پروردگار. کبھی کہتا ہے تیز چلو، کبھی کہتا ہے آہستہ چلو، کبھی کہتا ہے بہت تیز چلو، کبھی کہتا ہے طوفان کی صورت میں چلو. تو لہٰذا کہیے ایک کیفیت دے دے اور میں اسی میں رہوں اور میری زندگی تمام ہو جائے. چوتھے صاحب سانپ آگے بڑھے.
انہوں نے کہا یا نبی اللہ میری بھی ایک ریکویسٹ ہے پروردگار سے کر دیجئے. کہا بتائیے کیا ریکویسٹ ہے؟ کہا کب تک پیٹ کے بل زمین پہ چلتا رہوں گا؟ اللہ سے کہیے کہ ہمیں بھی 2 ہاتھ اور 2 پیر عطا کر دے. آپ سوچئے ابھی تک تو پیٹ کے بل چلتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے، اگر ہاتھ اور پیر مل جائے تو پھر سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا. تو کہا یا نبی اللہ درخواست کر دیجئے پیٹ کے بل کب تک چلیں گے؟ اللہ ہمیں ہاتھ اور پیر دے دے تاکہ میں بھی اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں. جناب سلیمان نے چاروں کی باتیں سن لی، لیکن سننے کے بعد کا سنو فیصلہ آج نہیں ہوگا، کل فیصلہ ہوگا. تمام افراد جمع ہوں گے، چرند پرند انسان جنات سب آئیں گے میری بس میں اور بیٹھیں گے، پھر میں بتاؤں گا کہ فیصلہ کون کرے گا. اب عزیزان ایمان دیکھیے، جسے اللہ پر توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، توکل یاد رکھیے گا خدا پہ بھروسہ، اور جسے خدا پہ بھروسہ ہو وہ حق بولنے سے ڈرتا نہیں ہے چاہے مخالف کا درباری کیوں نہ ہو. دوسرا دن آ گیا، جناب سلیمان نبی اللہ تخت پر، سارے افراد جنات انسان چرند پرند سب بیٹھے ہوئے. چاروں افراد کا مقدمہ پیش کیا گیا. جناب سلیمان نبی اللہ نے کہا سنو، آج میں فیصلہ نہیں کروں گا بلکہ آج یہ چمگادڑ فیصلہ کرے گا. دیکھیں جو اسے حقیر سمجھتے تھے، آج یہ چمگادڑ فیصلہ کرے گا. سنو سورج، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی سلیمان کا فیصلہ ہوگا. سنو پانی، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی سلیمان کا فیصلہ ہوگا. سنو ہوا، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا. سنو سانپ، جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا. آپ پڑھیے نہج البلاغہ. میں نے کیا کہا ابھی ایک جملہ کہ نہج البلاغہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. خطبہ نمبر 155 155 آپ اٹھائیے. مولا کائنات نے وہاں پر خفاش چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کا تذکرہ کیا. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے چمگادڑ کو خلق کیا. سبحانہ من جعل اللیل نہارا. آئے تشریف لے آئے، ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. آئے تشریف لے آئے تشریف لے بس عزیزان ایمان آخری بات ہے اور گفتگو تمام ہو رہی ہے. مولا نے کیا تعریف کی؟ سبحانہ من جعل اللیل نہارا والنہار معاشا، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے چمگادڑ کے لیے رات کو دن بنا دیا، دن کو رات بنا دیا. مولا کائنات تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ پروردگار کی، کہ کیا بنایا. ہر انسان دن میں نکلتا ہے معاش کے لیے، لیکن چمگادڑ رات میں اور دن میں آرام کرتا ہے. تو اب چمگادڑ سے کہا سلیمان نبی اللہ نے سنو فیصلہ کرو ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے. چمگادڑ ایک مرتبہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے سورج سنو، اللہ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہی بہتر ہے. اگر ایک جگہ رہو گے تو کتنی جگہ دھوپ نہیں پہنچ پائے گی، اور اس دھوپ کی وجہ سے کتنی ایسی بیماریاں ہیں، کتنے ایسے بیکٹیریاز ہیں جو ختم ہوتے ہیں، اور بہت ساری بیماریوں سے انسان کو نجات ملتی ہے. لہذا خدا نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہی بہتر ہے. سورج نے سن لیا. سلیمان نے کہا سنو، جو اس کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ. ایک مرتبہ پانی آگے بڑھا، بتاؤ کیا فیصلہ ہے. چمگادڑ نے کہا سنو، جو خدا نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے وہی بہتر ہے. اگر ایک ہی جگہ برسو گے تو باڑھ آ جائے گی، طوفان آ جائے گا، سیلاب آ جائے گا. ایک طرف کے لوگ سیراب ہو جائیں گے، دوسری جگہ کے لوگ پیاسے مر جائیں گے. لہذا ضرورت ہے کہ ہر جگہ برسو، ہر جگہ جاؤ تاکہ سرسبز و شادابی باقی رہے. تمہاری وجہ سے پودے اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، ہریالی آتی ہے. لہذا جو خدا نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہی بہتر ہے. سلیمان نے کہا سنو، جو اس کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ. ہوا آگے بڑھی، کہا بتاؤ میرے حق میں کیا حکم ہے. چمگادڑ نے کہا سنو، جو خدا نے تمہارے حق میں لکھا ہے وہی بہتر ہے، کہ کبھی تیز چلو، کبھی آہستہ چلو، کبھی بہت تیز چلو. اس لیے کہ اگر ایک رفتار مل جائے گی تو بہت ساری اشیاء میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، انسان کو سانس لینے میں دقت ہو جائے گی. لہذا یاد رکھو، جو خدا نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے. اب سانپ آگے بڑھا، کہا بتاؤ میرا کیا فیصلہ ہے. چمگادڑ نے کہا ابھی تو پیٹ کے بل چلتے ہو تو لوگوں کو اتنا پریشانی ہے،
ہاتھ اور پیر مل جائے گا تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ سنو، جو خدا نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہی بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا سنو، جو اس کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ قل الحق ان کان فیہ ہلاکک فإن فیہ نجاتک۔ جسے بھی خدا پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کہتا ہے، چاہے اس میں ہلاکت ہی کیوں نہ ہو، مگر اسی میں اس کی نجات پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیکن اب کمال یہ ہے، مولائے کائنات کے دوست سے زیادہ دشمن کیوں تھے؟ اس لیے کہ علی حق بولا کرتے تھے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، علی حق بولا کرتے تھے۔ اب جیسی چمگادڑ نے حق بولا تو جو دشمن ہوتا ہے، جو ناحق کو دوست رکھتا ہے، وہ فوراً حق پسند کا دشمن بن جاتا ہے۔ جیسی چمگادڑ نے یہ فیصلہ سنایا، سورج نے آواز دی، اچھا میرے خلاف گئے ہو، نکلو دن کے اجالے میں، نہ تمازت آفتاب سے تمہارے پروں کو جلا دیا تو ہمیں سورج نہ کہنا۔ دھمکی دینی شروع۔ پانی نے کہا اچھا میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، نکلو باہر، نہ پیاس سے تمہیں مار دیا تو میرا نام بھی پانی نہیں۔ ہوا نے کہا اچھا میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، نکلو باہر، اتنے تھپیڑے لگائیں گے کہ کدھر جانا ہے پتہ نہیں چلے گا۔ سانپ نے کہا اچھا میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، نکلو باہر، نہ اپنے زہر سے تمہیں مار دیا تو میرا نام بھی سانپ نہیں۔ چاروں اس کے خلاف ہو گئے، کس کے؟ جو حق بولنے والا تھا، جو حق بولنے والا تھا۔ لیکن جیسے ہی چمگادڑ کے خلاف چاروں ہوئے، چمگادڑ نے ہاتھوں کو جوڑا، خدا کی بارگاہ میں عرض کی معبود میں نے تیرے لیے حق گوئی سے کام لیا ہے، میں نے تیرے لیے سچ بولا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا، آواز قدرت آئی، اے سلیمان اس چمگادڑ سے کہو جملہ پہنچنا چاہیے، گھبرائے نہیں۔ یہ کیسے ممکن کہ کوئی میرے لیے ہو اور میں اس کے لیے نہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہمارا ہو جائے اور میں اس کا نہ ہوں؟ کہو اس چمگادڑ سے گھبرانا نہیں۔ یہ سورج اگر دھمکی دے رہا ہے تو اس سورج سے کہہ دو کہ ہمیں دن میں نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم رات میں نکلیں گے اور اپنی غذا حاصل کر لیں گے۔ اگر یہ ہوا دھمکی دیتی ہے تو اس سے کہو ہم تمہیں اتنے طاقتور پر عطا کریں گے جس کے ذریعے سے تم ہوا پر قبضہ کیے رہو گے، ہوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ یہ پانی کہہ رہا ہے پیاس سے مار ڈالیں گے، اس سے کہہ دو ساری زندگی مجھے پانی کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے سینے میں ایسا شیر عطا کریں گے جب بھی پیاس لگے گی سر کو جھکانا سیراب ہو جانا، سر کو جھکانا سیراب ہو جانا۔ یہ سانپ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اپنے زہر سے مار ڈالیں گے، اس سے کہو جہاں بھی تمہارا فضلہ ہوگا وہاں پر سانپ ایک فرسخ تک تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اگر آیا تو خود تمہارے زہر سے وہ مر جائے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ یہ کیسے ممکن کہ کوئی ہمارے لیے ہو تو ہم اس کے لیے نہ ہو؟ لہذا یاد رکھیے جو بھی اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور حق گوئی سے کام لیتا ہے پھر اس کا خدا اس کے لیے کافی ہے۔ جناب ابراہیم کے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ گفتگو تمام ہو گئی۔ مفسر قرآن ابن عباس جنہیں حبر الامہ کہا گیا، امت کی روشنائی، کہا ابراہیم کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ لوگ خبر دیتے رہے کہ نمرود تمہارے لیے آگ جمع کر رہا، لکڑی جمع کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم مسکراتے رہے، کہا اس میں آگ لگا دی گئی، آگ روشن ہو گئی ہے۔ ابراہیم مسکراتے رہے، کہا آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابراہیم مسکراتے رہے۔ منجنیق میں بٹھایا گیا، کہا اب تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جناب ابراہیم مسکراتے رہے۔ منجنیق سے اچھال دیا گیا، اب آگ اور ہوا کے درمیان ابراہیم۔ ایسے عالم میں فرشتہ آ کر پوچھ رہا ہے کیا کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ کیا تمہیں کچھ مدد چاہیے؟ ایسے عالم میں ہر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں جو انبیاء ہوتے ہیں جنہیں خدا پر توکل ہوتا ہے، جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا خدا کافی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔
आवाज़ कुदरत आई, ऐ इब्राहिम जब तुम्हें हम पर इतना भरोसा है तो हम आग को सर्द कर देंगे और तुम्हारी निजात का जरिया करार देंगे। बस अज़ीज़ान ईमान, इंसान को खुदा पर तवक्कुल होना चाहिए। करबला के मैदान से तवक्कुल, आगे ये भी दर्ज करबला के मैदान में सबसे ज़्यादा जिक्र जो मौला हुसैन की ज़बान पर जारी था करबला के मैदान में, पता है वो क्या था? वो जिक्र था, मौला हुसैन बार बार कह रहे थे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि कोई कुव्वत नहीं, कोई ताकत नहीं, अगर है तो वो अलीयुल अज़ीम की है जिसे खुदा कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। ये जुमला हुसैन के तवक्कुल को बता रहा था कि सुनो, जिसे खुदा पे भरोसा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या मौत उस पर आ पड़े या वो मौत पर जा पड़े, फिर उसे कोई फ़र्क नहीं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अरबाब अज़ा खुदा आपको सलामत रखे। रोज़ाना मजलिसें हो रही हैं, रोज़ाना आप तशरीफ़ ला रहे हैं, मोमिनीन तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे बोहरा भाई तशरीफ़ ला रहे हैं, और भी दीगर अफराद तशरीफ़ ला रहे हैं। हर मज़हब के लोग गालिबन यहाँ होंगे जैसा कि मुझे बताया गया है। यकीन जानिए इमाम हुसैन सबके आने को शरफ़ कबूलियत दे दे, इससे बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं। हो सकता है यही आना रोज़े क़यामत हमारी निजात का सामान बन जाए। लेकिन जो माले मजलिस है वो क्या है? माले मजलिस है हुसैन के ऊपर दो कतरा आंसू बहा लिया जाए। है हुसैन जो तुम पर रोए, रुलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, वजबत लहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। आरिफन बेहक़्क़े, लेकिन हाँ मार्फत होनी चाहिए जो हक़्क़े मार्फत है। अल्लाहु अकबर। यार बाबे अज़ा, आज 4 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। आप किसका पुरसा पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं? 2 शहजादों का पुरसा पेश करना है जिन्हें औनो मोहम्मद कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन आपको पता चले कि औनो मोहम्मद किसकी तरबियत है तो उससे कबल आपको एक कदम पीछे आना पड़ेगा। जनाब ज़ैनब की शादी हो गई। शादी के बाद अल्लामा काफ़ी कहते हैं कि उस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि 3 दिन के बाद लड़की से मिलने के लिए लड़की की माँ उसके घर जाया करती थी। 3 दिन गुजर गए। अली को फ़ातिमा तो याद आई होंगी, लेकिन जब 3 दिन गुजर गए तो मौलाए कायनात ने जनाब फ़िज़्ज़ा से कहा, फ़िज़्ज़ा तुमने ज़ैनब को माँ की तरह पाला है, लिहाजा 3 दिन हो गए हैं, आज तुम माँ की जगह जनाब ज़ैनब से मिलने के लिए जाओ। अल्लाहु अकबर। मक्तल कहता है कि जनाब फ़िज़्ज़ा 3 दिन के बाद जनाब ज़ैनब के घर आई है। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने फ़िज़्ज़ा को देखा, ज़ारो क़तार गिरिया करने लगी, अश्क बहाने लगी। फ़िज़्ज़ा के दिल में यही ख्याल आया कि माँ नहीं है, माँ लेने नहीं आई है, लिहाजा लग रहा माँ की याद आ गई है जिसकी वजह से जनाब ज़ैनब गिरिया कर रही है। कलेजे से लगाया, तसल्ली देनी शुरू की। मसलन अपने लफ्ज़ों में, बेटी तुम ही नहीं, कितनी ऐसी बेटियां हैं जिनकी माँ रुखसत हो जाती है तो कोई दूसरी औरत 3 दिन के बाद उनसे मिलने के लिए आती है। घबराओ नहीं, माँ फ़िज़्ज़ा आ गई है तुमसे मुलाकात करने के लिए। जैसे ही ये जुमला कहना था, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, ए मादर गिरामी फ़िज़्ज़ा, क्या आप समझती हैं कि मैं अपनी माँ को याद करके रो रही हूँ? नहीं, मैं अपनी माँ की वजह से नहीं रो रही हूँ। ए बीबी फिर क्यों रो रही हैं? खुदा सबके भाइयों को सलामत रखे, खुदा सबकी बहनों को सलामत रखे। अगर ये जुमला दिल तक पहुँच गया, आंखों से अश्क जारी हो जाएंगे। ए अम्मा फ़िज़्ज़ा, मैं माँ की याद में नहीं रो रही हूँ। ए बीबी क्यों रो रही हैं? कहा 3 दिन हो गए मैंने अपने भाई हुसैन को नहीं देखा। 3 दिन हो गए मैंने अपने माजाए हुसैन का दीदार नहीं किया है। लो सोगवारो, इधर ये मामला पेश आया, इधर हुसैन ख्वाब के आलम में थे। क्या देखा, अम्मा तशरीफ लाई हैं। ए बेटा हुसैन जल्दी करो, ज़ैनब तुम्हारा इंतजार कर रही। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। लो सोगवारो, आपने मुलायदा फरमाया बहन की भाई से मोहब्बत क्या है। अगर 3 दिन तक मुलाकात ना हो, बहन किस तरीके से बेचैन हो जाती। तो यही तो वजह है, जब शादी हुई तो उसी वक्त इमाम ने कह दिया, देखो अगर कोई सफ़र दरपेश आए तो ज़ैनब को ना रोकना, ज़ैनब को भाई के साथ साथ कर दे।
اب آپ اندازہ لگائیے، بھائی کو بہن سے محبت، بہن کو بھائی سے محبت۔ اب یہی محبت کربلا کے میدان میں دیکھیے، اون و محمد کو تاکید ہے جناب زینب کی، دیکھو سب سے پہلے اپنے مامو جان پر جان قربان کر دینا۔ جناب زینب بھیج رہی ہیں جاؤ قربان ہو جاؤ، لیکن جب بچے مولا حسین کی خدمت میں آتے ہیں تو حسین بھی تو زینب سے محبت کرتے، کیسے ان کے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دے؟ حسین بار بار رخصت کر دیتے ہیں، جاؤ بیٹا ابھی تمہیں مرنے کی اجازت نہیں، بچے دوبارہ ماں کی خدمت میں، بچوں ابھی تک تم زندہ ہو، میں شیر نہ بخشوں گی، جاؤ جا کر اپنی جان قربان کر دو۔ آواز دی اماں ہم بار بار سفارش کرتے ہیں لیکن ہمارے مامو جان ہمیں منع کر دیتے ہیں۔ لو سوگوارو، زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا لے کر حسین کی خدمت میں آ گئی، اے بھیا ان دونوں بچوں کو اپنے پر قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ حسین نے آواز دی زینب تم بچوں کی شہادت کی خبر نہیں لائی ہو بلکہ حسین کے مرنے کی خبر لائی ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین بچوں کو رخصت کر دے؟ میں نے مختصر کیا، زینب کا اصرار بڑھا، حسین نے اون و محمد کو سوار کیا گھوڑے پر، جاؤ بچوں خدا حافظ۔ اون و محمد میدان قتال میں پہنچے، اون نے بھی رجس پڑھا، محمد نے بھی رجس پڑھا، اور یہ کہہ کر جب حملہ کیا ہے کئی اشقیاء کو فی النار کیا، لیکن مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ فوج اشقیاء نے مل کر دونوں پر حملہ کیا، ایک ساتھ دونوں زین سے زمین پر آئے، آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ اے ارباب عزا، حسین تیزی سے مقتل کی طرف دوڑے، عباس تیزی سے مقتل کی طرف دوڑے، ایک کو عباس نے اٹھایا ایک کو حسین نے اٹھایا، دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، لے کر خیمے میں آ گئے۔ ایک مرتبہ کسی بی بی نے جا کر جناب زینب سے کہا بی بی جلدی چلیے، آپ کے دونوں بچوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا دل ہے، فطرت کیا کہتی ہے کہ جیسے ہی بچوں کی خبر شہادت ملے ماں دوڑ کر بچوں کے قریب آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میری ماں بہنوں تم سلامت رہو، یہ جذبہ ہمیں زینب سے ملتا ہے۔ زینب کو خبر ملی لیکن زینب آگے نہ بڑھی بلکہ مصلے کو بچھایا، خود کو سر کو سجدے میں رکھ دیا، معبود تیرا شکریہ تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے بی بی کیوں نہیں جاتی ہیں؟ اچھا نہیں زینب آواز دے، ارے بچوں کا لاشا ہے، کہیں دیکھ کر میں رونے لگی تو میرا بھیا میرا رونا برداشت نہ کر سکتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے ارباب عزا بس مقتل کے دو فقرے سنو، مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ پہلا فقرہ زینب کیا قربانی پیش کی ہے، کس طریقے سے بھائی کی محبت کو ادا کیا جاتا ہے، یہ اون و محمد کی ماں سے سلیقہ سیکھیے۔ مقتل کہتا ہے جب لٹا ہوا قافلہ کربلا آیا ہے سب اپنے اپنے چاہنے والوں کے قریب گئے ہیں، لیکن زینب اون و محمد پر گریہ نہیں کیا، زینب نے گریہ کیا ہے تو حسین پر گریہ کیا ہے۔ میں اس پہ رہوں گی جس کی ماں رونے کے لیے اس دنیا میں موجود نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آیا جب رہائی کا پروانہ مل گیا، لٹے ہوئے سامان واپس آنے لگے، شہداء کے سر آ رہے ہیں، ایک ایک سر آ رہا ہے، ایک ایک بی بی آگے بڑھ کر لے رہی ہے۔ عباس کا سر آیا، بی بی نے آگے بڑھ کر لے لیا، قاسم کا سر آیا، فروا نے آگے بڑھ کر لے لیا، اکبر کا سر آیا، لیلا نے آگے بڑھ کے لے لیا، چادر آ رہی ہے، لٹے ہوئے سامان آ رہے ہیں۔ مقتل کہتا ہے اتنے میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے جن کا لینے والا کوئی آگے نہ بڑھا، تو کسی شام کی بی بی نے کہا لگتا ہے ان دونوں کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں۔ ارے جیسے ہی یہ سننا تھا زینب تڑپ گئی، اے بیبیوں ایسا نہ کہو، ماں زندہ ہے لیکن اپنے بھائی کا ماتم کرے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اے ارباب عزا، یہاں بھی زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے بلکہ حسین کے اوپر اشک بہایا ہے۔ اب مقتل کہتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا، مدینے آ گیا، اے ارباب عزا جناب زینب سید سجاد کے گھر، اب جہاں وہاں سے واپس اپنے گھر آئی ہیں، اور
جا کر اپنے شوہر کے دروازے پر بیٹھ گئی ہیں۔ اتنے میں شوہر دروازے پر آئے تو کیا دیکھا؟ کوئی ضعیفہ ہے جو دروازے پر بیٹھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ شوہر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے بی بی آپ یہاں سے واپس چلی جائیے، ہمارا کنبہ تو کربلا میں لوٹ لیا، آپ یہاں کیوں تشریف لائی ہیں؟ جیسے ہی یہ سننا تھا زینب سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ اے میرے والی و وارث، تم نے بھی نہ پہچانا، ارے میں تمہاری زوجہ ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اے ارباب عزا، میں نے مجلس تمام کر دی، بس آخری فقرہ، اس کے بعد شبیہ تابوت اون محمد برآمد ہوگی، آپ زیارت کیجئے گا، آپ پرسہ پیش کیجئے گا، اون کو اون کا پرسہ دیجئے گا، محمد کو محمد کا پرسہ دیجئے گا۔ بس آخری جملہ سوگوارو، نہ کربلا میں زینب اون محمد پر ہوئی، نہ کوفے میں گریہ کیا، نہ شام میں گریہ کیا، نہ دوبارہ کربلا آ کے گریہ کیا، لیکن مقتل کہتا ہے کہ جب جناب زینب اس حجرے میں گئی جہاں دو چھوٹے چھوٹے مصلے اون محمد کی یاد آ گئی، اپنے آپ کو دونوں مصلوں کے درمیان گرایا۔ اے بچوں، ماں کو معاف کر دینا، زینب تم پر گریہ نہ کر سکی، آج تمہارا ماتم زینب بڑی شان سے منائے۔ کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے اون محمد، 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 اے اون محمد۔ شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کر نانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد۔ ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسو، تم پیاس نہ بجھانا، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد، اے اون محمد،
شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے آل محمد، 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 کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ بدر احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں، لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پہ مدح علی سنانا، اے آل محمد، 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 جب سانس تمہاری بچوں ہو بڑھنے والی، اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری، دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے آل محمد، 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 قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا، یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا، جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پہ تم تیغ نہ چلانا، اے آل محمد، 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 ہر حال میں تم پہ لازم ہے شکر خدا کا، اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ، فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا، جب زخم کوئی کھانا، اے آل محمد، 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 جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سیوے، زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر، میں بھی نہ تمہیں روں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا، اے آل محمد، 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 تعظیم کی خاطر کیوں اٹھتے نہیں اب بیٹا، دیکھو تو سرہانے آئے ہیں میرے بھائی
سرمیا جاگو میرے شہزادو کیا بھول گئے ہو قدموں پہ سر جھکانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد شاباش میرے بچوں ہوں میں تم سے راضی یہ کہہ کے تکلم خاموش ہوئی شہزادے نیزوں پہ سفر کر کے ہمراہ ہمارے تم کو ہے شام جانا اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد اے آل محمد بی بی زینب اے میرے شیروں کہ بی بی زینب میرے دلوں اور محمد میرے 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 ہاں یہ زینب کا تھا چاند ستارے میرے ہاں ماموں پہ ہوں گے فدا گود کے پالے میرے ہاں خواب یہ سچا ہوا سر میرا اونچا رہا ہونے کو شے پر فدا آپ میرے خیر میرے چاند میرے آنا محمد میرے آنا محمد 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 ہاں جعفر تیار کے خون کے آکاش ہو ان کے آکاش ہاں حسن میں اکبر ہو تم جوش میں عباس ہو جوش میں عباس جوش میں عباس ہاں حسن میں اکبر ہو تم جوش میں عباس ہو جوش میں عباس جوش میں عباس ہاں جنگ کے میدان میں خاک کے ارمان میں سایہ قرآن میں ایسے اٹھو ایسے بڑھو موت پہ تم ٹوٹ پڑو آنا محمد میرے آنا محمد 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 ہاں ہاں میری تاکید پر جان تمہارا رہے جان تمہارا جان تمہارا جا کے لبے لہر بھی پیاس گوارا رہے پیاس گوارا پیاس گوارا ہاں جا کے لبے لہر بھی پیاس گوارا رہے پیاس گوارا پیاس گوارا ہاں دودھ نہ بخشوں گی میں وہ بھی نہ دیکھوں گی میں شہر کی بیٹی ہوں میں آؤ کرو وعدہ کرو چپ نہ رہو آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد ہاں مانا کہ پیاسے ہو تم پیاس پہ قابو رہے پیاس پہ قابو پیاس پہ قابو ہاں مانا کہ پیاسے ہو تم پیاس پہ قابو رہے پیاس پہ قابو پیاس پہ قابو ہاں شے کے علمدار کی سانس میں خوشبو رہے سانس میں خوشبو سانس میں خوشبو ہاں مانا کہ پیاسے ہو تم پیاس پہ قابو رہے پیاس پہ قابو پیاس پہ قابو ہاں شے کے علمدار کی سانس میں خوشبو رہے سانس میں خوشبو سانس
ہاں بس یہ تمنا میری لاج رہے خون کی ہے یہ وصیت میری کھاؤ کشم جاؤ حشم ہوگا نہ کم آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد ہاں آن یہ کہنے لگا بھائی محمد سنو بھائی محمد بھائی محمد ایک طرف میں بڑھوں ایک طرف تم بڑھو ایک طرف تم ایک طرف تم ہاں ایک طرف تم بڑھو ایک طرف میں ایک طرف تم ایک طرف تم ہاں جنگ ہفا جیسے تھا جنگ کرے ایسے ہاں ماموں ہمیں دے الا دیکھے ہمیں اماں کہیں جیتے رہے آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد دونوں رہی جنگ کو صورت آندھی بڑے صورت آندھی صورت آندھی نانا علی کی طرح موت پہ حاوی رہے موت پہ حاوی موت پہ حاوی ہاں نانا علی کی طرح موت پہ حاوی رہے موت پہ حاوی موت پہ حاوی ہاں مل کے جو حملہ کیا میں منع اور میں سرا ایک قسم ہو گیا کہ علی ایسے چلی موت پہ تم ٹوٹ پڑی آنا محمد میرے آنا محمد 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 دیکھ رہی تھی جو ماں خیمے کے در پر کھڑی خیمے کے در پر خیمے کے در پر دیکھ رہی تھی جو ماں خیمے کے در پر کھڑی خیمے کے در پر خیمے کے در پر ساتھ وہی تھے کھڑے حضرت عباس بھی حضرت عباس حضرت عباس ساتھ وہی تھے کھڑے حضرت عباس بھی حضرت عباس حضرت عباس ہاں بھائی بہن ساتھ تھے بے اولاد تھے وارث اجداد تھے کہنے لگے خوب لڑے شیر میرے آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد آنا محمد میرے آنا محمد میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے جب ہوگا سوانے پہ خورشید قیامت جب ہوگا سوانے پہ خورشید قیامت جب ہوگا سوانے پہ خورشید قیامت سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے 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 بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتا بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتا بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتا قائم جوش ہمیشہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے
قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے، ہم قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے، ہم قبر میں سو جائیں گے جا بے خبری سے، ماتم کے نشانوں میں بیدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، قائم غم شبیر کے آثار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، ہم اہل عزا خلد میں بیزار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، زینب کا کھلے سر بر در بار میں جانا، زینب کا کھلے سر بر گئے بار میں جانا، زینب کا کھلے سر بھر در بار میں جانا، سجاد اسی درد سے بیمار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، وہ مشق کا چھدنا وہ سکینہ کا بلکنا، مشق کا چھدنا وہ سکینہ کا بلکنا، وہ مشق کا چھدنا وہ سکینہ کا بلکنا، عباس کے سینے پہ صداوار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار